چند روز بعد مقررہ وقت پر فطرت پروفیسر سعید کے گھر چلا گیا۔ ملازم نے حسب معمول اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پروفیسر صاحب کو اطلاع کر دی۔ پروفیسر صاحب تشریف لائے۔ فطرت پہلے کی طرح احتراماً کھڑا ہو گیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اصل گفتگو شروع ہو گئی۔ فطرت نے پوچھا، سر، مسز شیخ سے بات ہوئی؟ ہاں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ پھر سر؟ فطرت نے اشتیاق بھرے انداز میں ملاقات کا نتیجہ فوراً جاننا چاہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری قسمت میں کچھ اور ہی چکر ہے۔ یوں؟ اب پھر انہوں نے انکار کر دیا؟ بس یہی سمجھ لو۔ وجہ؟ کیا وجہ جاننا ضروری ہے تمہارے لیے؟ ضروری تو نہیں، لیکن آپ نے سال ڈیڑھ سال پہلے مجھے نوکری نہ ملنے کی وجہ بتا دی تھی، تو میں نے خاصی حد تک غلط اور بے بنیاد الزام کی تردید کر دی تھی۔ اب ان کا اعتراض کیا ہے؟ اب وہ سمجھتی ہیں کہ تم CIA سے تعلق رکھتے ہو، اور موجودہ حکومت CIA سے بڑی الرجک ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اپنے آدمی بھر رہا ہے۔ میں اور CIA؟ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، مسز شیخ کہہ رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر امریکہ کے خرچ پر امریکہ میں کورس کرنے والے فطرت کو اس ڈپارٹمنٹ میں جگہ دے دی تو کہیں اس کی ملازمت کی توسیع خطرے میں نہ پڑ جائے۔ مسز شیخ کا یہ رویہ فطرت کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں ناراض ہیں اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹرخا دیتی ہیں۔ شاید فائن آرٹس میں داخلے کے فوراً بعد زوبی کے ساتھ آتے جاتے انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زوبی تو امیر اور با اثر تھی، وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن اس کی سزا وہ فطرت کو دینا چاہتی تھی، یا اس نے محسوس کیا تھا کہ فطرت کا جھکاؤ اس کے بجائے پروفیسر سعید کی طرف زیادہ ہے، اور وہ پہلے ہی پروفیسر سعید کی ہر دل عزیزی سے جلتی تھی۔ فطرت اس معاملے کو سلجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پروفیسر سعید نے کہا، کس سوچ میں ڈوب گئے فطرت؟ میں یہی سوچ رہا تھا، سر، کہ آیا واقعی اتنی بڑی عورت کی اتنی بڑی نوکری کا دار و مدار مجھ پر ہے؟ وہ تو 10 سال سے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ چلی آ رہی ہیں۔ تم نے تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اگر وہ اتنی محتاط نہ ہوتی تو 10 سال تک ڈپارٹمنٹ کی سربراہ کیسے رہتی؟ لیکن سر، انہوں نے ملازمت نہ دینے کا یہ کیا بہانہ گھڑا ہے؟ کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی روس کا ایجنٹ، کبھی امریکہ کا ایجنٹ۔ سر، میں پاکستانی ہوں، سراسر پاکستانی۔ مجھ پر اور جو کوئی تہمت چاہے لگا لیجئے، لیکن میری پاکستانیت پر شک نہ کیجئے۔ میں کب شک کر رہا ہوں بھائی؟ تم تو… میرا مطلب آپ سے نہیں، مسز شیخ سے ہے۔ وہ صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ انہیں میری شکل پسند نہیں، میرا جغرافیہ پسند نہیں، میرا آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں؟ وہ اپنے انکار کے جواز کی خاطر میری وفاداریوں کو کیوں مشکوک بناتی ہیں؟ میں کل ان سے ملوں گا اور صاف صاف بات کروں گا۔ ہرگز نہیں۔ انہوں نے دونوں الزامات کا ذکر مجھ سے کیا تھا، اور تمہارا ان الزامات کی وضاحت کرنا یہ ثابت کر دے گا
کہ میں ڈپارٹمنٹ کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ فطرت کا غصہ تو ٹھنڈا نہ ہوا، لیکن پروفیسر سعید کی پوزیشن کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ فطرت کو سنجیدہ اور مغموم دیکھ کر پروفیسر سعید نے کہا، یونیورسٹی کی جاب اچھی سہی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اتنی تنگ بھی نہیں ہے، پریشان مت ہو۔ نہیں سر، نوکری کا مجھے کوئی غم نہیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مسز شیخ نہیں۔ لیکن جس بات سے مجھے کوفت ہوئی ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کا لیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی، خاص کر سوچنے سمجھنے والے انسان کے ساتھ اس سے بڑی اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ وطن اور قوم سے ان کی وفاداریوں پر شک کیا جائے، ایجنٹ کہا جائے۔ صبر کرو فطرت، صبر کرو، ابھی تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اگر ایسی باتوں سے تم نے اپنا خون جلانا شروع کر دیا تو زندگی کیسے گزارو گے؟ اس دنیا میں تمہیں کئی مسز شیخ ملیں گی، بلکہ اس سے بڑھ کر دل و دماغ پر کچوکے لگیں گے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، ورنہ جینا حرام ہو جائے گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ اب کیا ارادے ہیں؟ میرا ارادہ تو پینٹ اور صرف پینٹ کرنے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی پینٹنگ کے سہارے زندہ رہ سکتا ہوں۔ میری ضروریات کچھ زیادہ نہیں ہیں، مجھے صرف 200-300 روپے ماہوار چاہیے اور بس۔ برخوردار، کس دنیا میں رہتے ہو؟ 200-300 روپے میں تو تم رنگ بھی نہیں خرید سکو گے۔ رنگ، کینوس اور فریم کے لیے میرے پاس پیسے ہیں، مجھے صرف روزمرہ کے اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم چاہیے، جو میں انشاءاللہ ضرور کما لوں گا۔ سوچ لو، جو راستہ تم چن رہے ہو خاصا دشوار ہے۔ راستہ دشوار ہی سہی، لیکن میں آرام و آسائش کا طلبگار بھی نہیں۔ میری تو صرف ایک ہی طلب ہے جو پیشن کی حدیں چھو رہی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنی مرضی کی تصویریں بنا سکوں۔ جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں اسے کینوس پر منتقل کر سکوں، خاص کر وہ 5-6 تصویریں جو میرے ذہن میں اظہار کے لیے بے تاب ہیں، انہیں اظہار دے سکوں، پھر ان کی نمائش کروں، آپ جیسے کسی فن شناس شخص سے اس کا افتتاح کراؤں، اخبارات میں اس کا چرچا ہو، فن کے نقاد میرے فن پر تبصرہ کریں، اور میری تصویروں کے ذریعے ملک میں ایک نئی سوچ ابھرے، ایک نیا شعور جاگے۔ غربت، افلاس، جبر و تشدد، تنگ نظری اور ناانصافی کے خلاف، اور پھر اسی شعور سے وہ احساس پیدا ہو جسے بروئے کار لا کر ان لعنتوں کو معاشرے سے ختم کیا جا سکے۔ گویا تم نے اصلاح معاشرہ کا مشن اپنے ذمے لے لیا۔ نہیں سر، میرا مشن اصلاح معاشرہ نہیں، صرف معاشرے کی ناہمواریوں، اس کی زیادتیوں اور اس کی ناانصافیوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ باقی کام اوروں کا ہے۔ میں تمہارے ارادوں کی کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، صرف دعا۔ نہیں، تمہیں جب بھی اور جس مرحلے پر بھی میری ضرورت محسوس ہو، بلا جھجک چلے آنا۔ تم پر میرے گھر اور میرے دل کے دروازے ہر وقت
کھلے ہیں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر سعید کے گھر سے فطرت واپس آیا تو یاس اور عزم کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ یاس اس وجہ سے کہ مسز شیخ جیسی جہاندیدہ عورت نے اس پر لیفٹ اور رائٹ کی تہمت لگائی، اور عزم اس بات کا کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ فن کو بھی زندہ رکھے گا۔ چنانچہ خیابان ہوٹل میں رہتے ہوئے وہ ایسا مکان تلاش کرنے لگا جو اس کے وسائل کے مطابق بھی ہو اور اس میں رہ کر وہ پینٹ بھی کر سکے، لیکن لاہور جیسے شہر میں مکان ایک دو دن میں تو ملتا نہیں۔ اس کے لیے گلیوں، کوچوں اور محلوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ فطرت یہ خاک چھاننے لگا۔ ایک روز وہ خاک چھان کر واپس آیا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا کہ شاید کسی دوست نے مکان ملنے کی اطلاع بھجوائی ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کا میلی وردی والا بیرا کھڑا تھا۔ اس نے فطرت کو دیکھتے ہی کہا، بابو جی، نہانا یا منہ دھونا ہے تو دھو لو، 8 بجے پانی بند ہو جائے گا۔ فطرت نے اس اطلاع کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بوٹوں سمیت چارپائی پر لیٹ کر خیالات میں کھو گیا۔ اس نے مختلف مسائل کے بارے میں اپنی سوچ واضح کر لی، لیکن 2 باتوں کے متعلق اس کا ذہن ابھی واضح نہ تھا۔ ایک یہ کہ آیا تخلیق کار کی حیثیت سے وہ برش اور پینٹ کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے۔ پروفیسر سعید نے تو اس کی نفی کی تھی، جبکہ اس کا اپنا دل اس کی حمایت پر تلا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ آیا وہ زندگی کی گاڑی کو اکیلے کھینچ سکے گا یا اس کے لیے اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس نے کئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ انسان صرف مادی وسائل کے سہارے زندہ نہیں رہتا۔ یہ محبت ہی ہے جو مصائب کے گرداب میں انسان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو زندگی کی کشتی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ کیا اس کا دل محبت سے خالی ہی رہے گا؟ کیا موقع ملتے ہی جب اس کی ماں اسے شادی کے بندھن میں باندھ دے گی تو محبت کا خانہ خود بخود بھر جائے گا، یا اسے محبت اور شادی کو الگ الگ خانوں میں بند رکھنا ہوگا؟ اور آیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہو اسی سے شادی ہو جائے، یا جس سے شادی ہو اسی سے محبت کرنے لگے؟ اس گرداب میں ڈوبتے اور ابھرتے ہوئے اس نے کئی لڑکیوں کے متعلق سوچا۔ اس نے فیصل آباد کی نسرین اور فرح کے متعلق سوچا، جنہوں نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، اور جب وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ماڈرن لاہور میں آ گیا تھا تو زوبی اور آشا نے اسے بہت لفٹ دی تھی۔ وہ اسے فطری فطری کہتی تھیں، جس سے کتنی اپنائیت ٹپکتی تھی۔ زوبی فلرٹ لگتی تھی، لیکن آشا میں تو کوئی نقص نہ تھا۔ وہ حسین بھی تھی اور با کردار بھی، لیکن ماضی کے تلخ تجربوں کے بعد فطرت کو بہت ہی حسین اور بہت ہی امیر لڑکیوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔
وہ انہیں دیکھ کر اپنے خول میں گھس جاتا تھا اور وقتی مسکراہٹوں کی دستک سے اپنی دائمی تلخیوں کو نہیں بھولتا تھا۔ اسی سوچ کی رو میں اسے مس نزہت کا خیال آیا۔ وہ اسے نسرین، فرح، زوبی یا آشا کی طرح فوراً رد نہ کر سکا۔ یہ نام اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہ ایک جذباتی رو میں نیچے اتر آیا۔ اس نے ہوٹل کے دفتر سے، جو اس وقت خالی پڑا تھا، مس نزہت کو فون کر دیا۔ میں فطرت بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ اپنے ہوٹل سے۔ خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بہت ضروری بات ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ، میں 1 بجے تک وہیں ہوں گی۔ نہیں مس، میں آپ سے ڈپارٹمنٹ سے باہر ملنا چاہتا ہوں، انفارمل ماحول میں۔ مگر کیوں، بات کیا ہے؟ مجھے زندگی کے 2 نہایت اہم اور بنیادی مسئلوں پر آپ سے رائے لینی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو کہاں ملنا چاہتے ہو؟ کہیں بھی، ڈپارٹمنٹ سے باہر، یونیورسٹی کے ماحول سے دور۔ کہاں؟ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر یا باغ جناح، جہاں بھی آپ کہیں۔ پاگل ہو گئے ہو فطرت، باغوں میں ملنے کی بات کرتے ہو؟ تو آپ یہاں آ جائیں، میرے ہوٹل میں۔ کہاں؟ کون سا ہوٹل؟ خیابان ہوٹل کے کمرہ نمبر 209، میکلور روڈ پر۔ توبہ توبہ، میکلور روڈ آنا تو اسکینڈل کی دعوت دینا ہے۔ میں وہاں نہیں آ سکتی، تو جہاں آپ کہتی ہیں میں وہاں آ جاتا ہوں۔ مس نزہت سوچ میں پڑ گئی۔ فطرت سمجھا شاید اس نے لائن چھوڑ دی۔ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، ہیلو، ہیلو۔ چیخو مت فطرت، میں سن رہی ہوں۔ مس نزہت، خدا کے لیے مجھے وقت دے دیں۔